اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے کشیدگی کے تناظر میں کل جماعتی کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا اپنا کوئی کسی بھی مسئلے پر سٹینڈ واضح نہیں ہے، اور اس سٹینڈ کے واضح نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ ساری سیاسی جماعتیں افراد کے گرد گھومتی ہیں، مسائل کے اور منشور کے گرد نہیں گھومتی۔ اس لیے ان سیاسی جماعتوں کی ابتدا سے لے کے آج تک اور تمام بحرانوں سے گزر کے آج کے اس بڑے بحران تک ان سیاسی جماعتوں نے ایسا کلچر ہی پیدا نہیں کیا ہے جو کسی آنے والے مسئلے کو دیکھ کر پیش بین کر وقت سے پہلے اس کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی طے کر سکے۔ یہ مسئلہ پھر کسی اور وقت کے لیے، لیکن اس وقت بتانا یہ ضروری ہے کہ قومی کانفرنسیں قومی تشخص کا باعث بھی ہوا کرتی ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ وقت کی پابندی کا کسی بھی سطح پر کوئی خیال نہیں رکھا جا سکتا، تو آپ کم از کم اس ایک نقطے سے اندازہ لگائیے اس کانفرنس کی اہمیت کا کہ یہ کل جماعتی پاکستان کی 90% سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرنے والی کانفرنس ہے، جس میں اس وقت پاکستان کی بقا اور استحکام کے حوالے سے نہایت اہم ترین موضوعات پر گفتگو شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ کانفرنس کئی دن سے یہ بتایا جا رہا تھا، اور سرکاری ہینڈ آؤٹس میں بھی یہی بتایا گیا کہ پاکستان کے وقت کے مطابق 2 بجے شروع ہوگی۔ دنیا بھر میں 2 بجے کا مطلب 2 بجے ہوا کرتا ہے، اور یہی چیزیں دراصل کسی ملت، کسی قوم، کسی جماعت کا تشخص بتاتی ہیں۔ 2:36 پر تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز ہوا، تو گویا اگر کسی بہت بڑے قومی مسئلے پر، قومی بحران پر گفتگو کرنے کے لیے ہم 36 منٹ لیٹ ہیں، تو باقی دوسری چیزوں میں ہمارا کیا حال ہوگا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ قطع نظر اس سے ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں جتنی سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اس میں مختلف مکتبہ فکر اور مکتبہ خیال کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ملا عمر اور حقانی گروپ، ان کے خلاف پاکستان کو کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اگر ہم پر حقانی گروپ سے تعلقات کے اور رابطوں کے الزامات لگاتا ہے تو خود CIA ان تمام گروپوں سے اپنے رابطے رکھے ہوئے ہے۔ یہ سارا کرٹیسزم اور کاؤنٹر کرٹیسزم، یعنی اس پر جو تنقید ہو رہی ہے اور رد تنقید جو ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس مسئلے پر کس طرح سے سوچ رہے ہیں، اور دوسرے تمام موضوعات کی طرح، دوسرے تمام بحرانوں کی طرح اس موضوع پر بھی، اس بحران میں بھی پاکستان کے عوام الوف ہیں، بالکل علیحدہ ہیں۔ وہ کہیں بھی اس مسئلے میں نظر نہیں آ رہے۔ ان کی نمائندگی کرنے والی جماعتیں بھی دراصل ان کی بات کو آگے پہنچانے تک قاصر ہیں۔ یہ ہمارا ایک سیاسی کلچر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کو ایک بہت بڑا تھریٹ دے دے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ پاکستان اس کیفیت میں ہے ہی نہیں، لیکن امریکہ کے پاس ایک سے زیادہ ایسے راستے موجود ہیں پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور انگریزی کی یہ جو مثل ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یہ اس وقت ہم پہ بہت صادق آتی ہے۔ ہماری فوج کا ایک اغلب حصہ مالی بھی اور تکنیکی بھی وہ امریکہ کا مرہون منت ہے، اور اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو اس وقت پالیسی چل رہی ہے وہ فوج کی چل رہی ہے۔ فوج عوامی حکومت کو، جو نام نہاد عوامی حکومت ہے، اسے ڈکٹیٹ کر رہی ہے، نہ کہ سیاسی قیادت، عوامی قیادت جو کچھ اپنا فیصلہ کرے سیاسی میدانوں میں، اس کے بارے میں فوج کو ڈکٹیٹ کیا جائے۔ لیکن ایک طرف امریکی امداد پہ ہم پل رہے ہیں،
دوسری طرف ہماری فوج کی بہت بڑی مالی اور تکنیکی امداد امریکہ سے ہو رہی ہے. ہم سیاسی طور پر دنیا میں کافی الوف ہو چکے ہیں، باوجود اس کے کہ چین اور ایران کی طرف پھر واپس پلٹ کے پچھلے چند روز میں ہم گئے ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ آپ امریکہ سے اپنے مطالبات بڑی سختی سے منوا لیں گے، یہ بات کسی حد تک قرین قیاس نہیں لگتی. لیکن کم از کم اگر اتنا ہی ہو جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور حکومت مل کر ایک پیغام امریکہ کو دے سکے، اور آج سے ہم یہ طے کریں کم از کم اس کل جماعتی کانفرنس میں کہ اب سے ہمیں امریکہ کے ساتھ 2 مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد، یا 2 مرتبہ سے زائد دھوکہ کھانے کے بعد، اب اپنے تعلقات کو اثر نو اس کی تحریر کرنی ہے. تو شاید یہ بھی اس کانفرنس کی بہت بڑی کامیابی ہو. دیکھتے ہیں کہ یہ کانفرنس جو شروع ہوئی ہے، اور یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک دن کی یہ کانفرنس کوئی بہت بڑا کوئی کام کر جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ وقت بہت کم ہے ایسی کانفرنس کے لیے. بریفنگ وزیر خارجہ دے چکے ہیں. اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ہینا ربانی خر نے بریفنگ دے دی ہے. پاک فوج کے سربراہ جنرل کیانی بریفنگ دیں گے، اور آئی ایس کے سربراہ شجاع پاشا بریفنگ دیں گے، جس کے بعد پھر گفتگو کا یہ سلسلہ ہوگا. امید رکھتے ہیں کہ شاید کم از کم اس حد تک یہ کانفرنس تو کامیاب ہو کہ یہ کوئی متفقہ آواز امریکہ تک پہنچا سکے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس آواز کے الفاظ کیا ہوں گے. اس وقت تک میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آپ بھی انتظار کیجیے، زحمت گوارا کیجیے. خدا حافظ و ناصر.